سوال محترم نے یہ بھی کیا, جس اسٹائل میں انہوں نے کیا نا وہ اسٹائل تو میں کوشش میں نے کی تھوڑی سی تھوڑا سا یوں کر کے, لیکن وہ نہیں ہو رہا مجھ سے, ٹھیک ہے نا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا یا امام شافعی نے, امام مالک نے, ان سب نے فرمایا ہے کہ میرا قول جب حدیث کے خلاف ہو تو ہمارے قول کو دیوار پر دے مارو اور کس کو لے لو, حدیث کو لے لو. یہ بات بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے, اور پھر خود اس کا غلط جواب دیا کہ حنفی لوگ یہ جواب دیتے ہیں, حالانکہ ہم وہ جواب دیتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کہیں کسی جاہل نے جو جواب دیا نا وہ سارے علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ رفع الیدین اس لیے کرتے تھے کہ بغل میں بت تھے. ہم نے کب کہا کہ بھائی رفع الیدین اس لیے کرتے تھے بغل میں بت تھے؟ کسی جاہل نے کہہ دیا ہوگا, وہ سارے بڑے بڑے علماء کی طرف منسوب کر کے, اور نیچے بیٹھے لوگ بھی واہ 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 سبحان اللہ, جیسے قوال ہوتا ہے نا, اور وہ آگے بیٹھ کے اس کی قوالی سن رہے ہوتے ہیں. کسی ریلائبل مفتی, کوئی بھی جو پڑھا لکھا مفتی ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغل میں بت کی وجہ سے رفع الیدین کیا جاتا تھا. عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا یہ, زیادہ تر صحابہ نہیں کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی, وہ رفع الیدین کی حدیث جب نقل کرتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں وہ بھی یقول بعض اہل النبی بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی قول بعض اہل علم کا ہے صحابہ میں. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لکھتے ہیں جس کو اس نے ضعیف کہا ہے, اور ضعیف کیوں کہا ہے؟ راوی مدلس کی وجہ سے, کہ مدلس راوی عن سے روایت کر رہے لہذا یہ حدیث ضعیف ہے. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو میرے خلاف ابھی روایتیں پیش کی ہیں نا اس میں بھی مدلس راوی, اور کس سے پیش کر رہا ہے وہ؟ عن سے. ان کا مدلس جب عن سے پیش کرے تو وہ, اور اس کو کہا یہ صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے. اس نے جو پہلی حدیث پیش کی ہے مسند شافعی سے, مسند امام شافعی سے, اس میں ابن جریج مشہور مدلس ہے جو عن سے روایت کر رہا ہے, اس کو کہہ دیا صحیح حدیث ہے, اور ہماری والی مدلس کو کہہ رہا ہے یہ متفقن علیہ کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے. اس کو کوئی صحیح ثابت کر کے دکھائے. میں اسی دن خدا کی قسم ثابت کر سکتا تھا, لیکن میں اپنا ٹائم ان لوگوں پہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. اسی دن اب بھی کر سکتا ہوں میں. تو میں نے ابھی ارادہ کیا ہے میں انشاءاللہ واپسی پر نا پورے اس کے جو ایک دفعہ میں نے ان کو ابھی ساتھی بیٹھے ہوئے میں نے کہا یہ بہت زیادہ چوڑے پھیل رہا ہے آج کل, اور میری مخالفت کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر بات میں علماء بزرگوں کی توہین اس نے اپنا فرض بنایا ہوا ہے. اب یہ جو میں نے ایک چیلنج کا لفظ بھی میں نے استعمال نہیں کیا تھا, میں نے تو بڑے آرام سے علماء سے, اور اس سے کیا بھی نہیں تھا, میں نے تو اہل حدیث علماء سے کیا تھا. اس کو خام خامے جواب دینے کی پتہ نہیں کیا ضرورت تھی. اہل حدیث علماء کی طرف سے اسی وجہ سے جواب نہیں آیا کہ وہ میرے سوال کا مطلب سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب کا جو مراد ہے مرفوع حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ چوڑے میں آ کے خام خامے شو بازی کے لیے. تو ایک دفعہ میں تمیز سے انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, اس میں پورے حوالوں کے ساتھ اس کی خیانتیں کیا ہیں, پورے احادیث, کیونکہ میں یہاں حدیث کی کتابیں لے کے نہیں بیٹھتا, ان کے پاس تو سارا دن اور کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے تقریب کاری کے. ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں, اصلاح امت کے, تصنیف و تالیف کے, مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں ہم, اور سفر بھی ہوتے ہیں ہمارے تبلیغی. ابھی پھر میں سفر پہ جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے, تو بہت سارے کام ہیں. ان کا کام صرف لوگوں کو رفع الیدین کے جھگڑوں میں لڑانا, آمین بالجہر, یزید کا مسئلہ, اور انہی چیزوں میں کبھی کبھار شو مارنے کے لیے تھوڑا سا ابا اماں کے حقوق پر بیان کر لیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بھی کیا ہیں. اور حیرت کی بات ہے لوگ بڑے علماء کے بارے میں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے ہے. بڑے میرے سے کوئی پوچھے حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو یہ ان بڑے حضرت کی گستاخی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ان سے پوچھو کہ بھائی یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا بیان ہم سنیں کہ نہیں سنیں. ایک کمپاؤنڈر سے آپ پوچھو کہ جی وہ پی ایچ ڈی, وہ جو ایک ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. ڈاکٹر کے بارے میں اس سے بڑے ڈاکٹر کے سے پوچھا جائے گا. تو لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں فلانے کے بارے میں کیا رائے, فلاں کے بارے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, تو انشاءاللہ میں وہ ریکارڈ کرواؤں گا ایک پورے حوالوں کے ساتھ کہ اس نے جو احادیث پیش کی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے اس نے پہلے ایک بیان کیا ہے, میں نے کہا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کثرت سے نکاح کیے اور طلاق دیتے تھے. اس نے کہا حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے, تاریخی روایات ہیں. اور امام حسین کو بدنام کرنے کے لیے امام حسن کو پتہ نہیں وہ جو ان کا اسٹائل ہے بازاری چورن بیچنے والا اسٹائل, امام حسن کو یہ کہا ہے, امام حسن کو. تو میں نے اس کا جواب نہ مجھے سنا ہی نہیں گیا, آج میں نے سن لیا تسلی. میں نے اس کے کل ٹوٹل 5 سے 6 کلپ پورے سنے ہوں گے ٹوٹل, ورنہ یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم اس کے کلپ کیا ہیں سنتے ہیں, کیونکہ اس میں دلیل کا عنصر کم ہوتا ہے, عوام کو بیوقوف بنانے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. حوالے دے دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.
آپ اس ابھی یہ پیشاب پر انہوں نے ایک, ابھی میں آتا ہوں اس کی طرف بھی تھوڑا سا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت عمل ہے, پتہ نہیں کیا کیا پھینکنا شروع کر دیے. تو وہ جو ہے کیا تھا یار وہ, ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کی کتابوں میں آیا, حدیث میں تو ہے کوئی نہیں. جو مصنف ابن ابی شیبہ جس کو یہ خود اس کلپ میں اس نے حدیث کی کتاب کا ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, لیکن یہ اس کا جواب پی جائے گا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ پی جائے گا, ایسے نگل کے نا پی جائے گا جواب, دیکھنا. تو وہ اس میں موجود ہے, تو تاریخ کی کتابوں میں نہیں, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ, کہ حضرت حسن کثرت سے نکاح بھی کرتے تھے اور کثرت سے طلاق بھی دیتے تھے, اور حضرت علی نے ان کو منع کیا لوگوں کو کہ بھائی یہ طلاق دے دیتے ہیں, اور وہ کیوں دیتے تھے, اس کی پوری ریزن کیا تھی وہ پوری میں بیان میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, مگر وہ سب باتیں پی پا کے بیٹھا ہوا ہے. تو بس ایک دم سے کوئی چیز ملتی ہے ایک شرری چھوڑنے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتا ہے.